گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ ہر کسی کو اپنے حساب سے شاپنگ لسٹ بنوانی تھی۔ وہ دادی کے پاس بیٹھی سارے گھریلو سامان کی لسٹ بنانے میں مصروف تھی جب تائی چلی آئیں۔ سنو صبا، وہ 5 کلو میدا بھی لکھ دو۔ ہانیہ روز میدے کا پراٹھا کھاتی ہے نا سحری میں، اور وہ سندل اور الائچی کا شربت لکھنا نہ بھولنا۔ ہائے ہائے، اتنی گرمی ہے خدا کی پناہ۔ وہ آرام سے دادی کے پاس تخت پر بیٹھ گئیں۔ تائی، میں نے لکھ دیا ہے۔ وہ بادام والی کھجور کے پیکٹ لکھوں یا الگ سے بادام لکھ دوں؟ گھر میں بنا لیں گے کھجور۔ آئے ہائے، رہنے دو۔ جو بازار سے بادام والی کھجور ملتی ہے نا، اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہ لمبی لمبی کھجور اور بڑا بڑا بادام۔ وہ دادی کی گود سے سبزی کی ٹوکری لے کر خود بنانے لگیں۔ سنو ذرا، ایوب کے کمرے میں جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اسے تو کچھ نہیں منگوانا۔ انہیں اپنے بڑے بیٹے کا خیال آیا۔ جی تائی۔ وہ پاؤں میں چپل پہن کر ایوب سلیمان کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نام سے دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں بڑھ جاتی تھی، اور ایسا تب سے تھا جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ تب اسے ایوب نامی لمبے سے لڑکے سے ڈر لگتا تھا، اور اب دل کے دھڑکنے کا سبب کچھ اور تھا۔ دروازے پر دستک دیکھ کر وہ اندر داخل ہوئی تو وہ کمپیوٹر پر کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ کام تو اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ دادا جان کے بزنس کو تایا جان اور بابا نے سنبھالا، اور ایوب نے اسے ترقی کی بلندی پر پہنچا دیا۔ ایوب بھائی، وہ تائی امی پوچھ رہی ہیں کہ رمضان کی لسٹ بنا رہے ہیں، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ اس کی آواز پر چونکا۔ ہلکے رنگوں کے پرانے سے سوٹ میں جو شاید ہانیہ کا ہی تھا، وہ بہت سادہ مگر معصوم لگ رہی تھی۔ ہاں، نہیں، کچھ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں سب کچھ کھا لیتا ہوں۔ سنو، اس نے کام سے سر اٹھا کر بہت غور سے اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ پسند ہے؟ نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں بھی سب کچھ کھا لیتی ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر نکل گئی۔ اس گھر میں بہت افراد تھے۔ دادی، تایا ابو، تائی امی، ایوب بھائی، زہرا آپا، فرید، ہانیہ، بابا، امی، اور پھر امی کے چلے جانے کے بعد ماما آ گئیں۔ ماما کی گود میں انوشے آئی تو صبا کہیں پس منظر میں ہی غائب ہو گئی۔ پھر بابا اور ماما انوشے کو لے کر انگلینڈ چلے گئے، اور وہ وہیں ددیال میں رہ گئی۔ شروع میں بابا اس کے نام پر رقم بھیجتے رہے، پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ انوشے بڑی ہو گئی تھی اور اس کی پڑھائی کے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے صبا کے لیے رقم بھیجنی بند کر دی تھی، لاشعوری طور پر ہی، لیکن گھر کے افراد کا رویہ بھی اس کے ساتھ ویسا نہ رہا جیسا امی اور بابا کی موجودگی میں تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب امی اور بابا نے اسے یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ تب سے وہ ایوب سلیمان کی شخصیت سے متاثر تھی۔ زمانہ طالب علمی میں وہ ذہین طالب علم تھا، دراز قد، صحت مند متناسب جسامت، بھاری آواز اور اس پر سنجیدگی۔ وہ جیسے جیسے عمر کی منازل طے کرتا گیا، اس کی شخصیت کا یہ تاثر اور بھی سحر انگیز ہوتا گیا۔ صبا نور کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب ایوب سلیمان نے زندگی میں سب سے اہم مقام حاصل کر لیا۔ سب لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ روایت حلال کمیٹی کچھ ہی دیر میں چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کے بارے میں اعلان کرنے والی تھی۔ وہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی۔ جب چاند کے نظر آنے کی خبر چلنے لگی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دینے لگے۔ سنو صبا، سالیہ سے پوچھ کر سحری کے لیے آٹا بھی گوندھ دو۔ فرید اور ہانیہ تو قیمہ ہی کھائیں گے، ہری مرچ ڈال کر قیمہ بھی یاد سے بھون دینا۔ سنو، دہی بھی گھر پر ہی جما دو، سحری تک تیار ہو دہی۔ دادی کا ہدایت نامہ شروع ہو گیا، اور وہ جی اچھا کہہ کر کام میں لگ گئی۔ تمام کام نپٹاتے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ تمام سامان فریج میں رکھ رہی تھی جب کسی کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ ایوب سلیمان سر پر نماز کی ٹوپی رکھے دروازے میں کھڑا تھا۔ تراویح پڑھ کر آ رہا ہوں، تمہیں کچن میں دیکھا تو چل آیا، کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ جی نہیں، بہت شکریہ۔ اس کا دل تو ایوب سلیمان کو دیکھ کر عجیب ہی لے پر دھڑکنے لگتا تھا۔ میں فارمیلٹی نہیں نبھا رہا ہوں، سچ میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر فریج کا جائزہ لینے لگا۔ ہر شے تیار کر کے ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر کے اس نے فریج میں رکھ دی تھی۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی صبا، تمہاری امی کوئی بہت ہی سلیقہ شعور خاتون ہوں گی۔ وہ سرائے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس کی اس تعریف نے اس کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل کر دیا۔ او آئی ایم سوری۔ نہیں، جو سچ ہے وہ تو ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھیں، آپ نے ان کی تعریف ہی کی ہے، اور ماں کی تعریف کسے بری لگتی ہے؟ چاہے میں نے انہیں نہیں دیکھا، مگر وہ میری ماں تو ہیں۔
وہ आंसुओं पर बंद ना बांध सकी। ओह चलो, अगर मूड हो तो 2 कप चाय बना लो, लॉन में जा रहा हूँ मैं, वो बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोला। इसने 1 कप चाय बनाई, इसे देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अयूब जानता था वो बहुत लिए दिए रहती है। इसके और फरीद के साथ तो फिर भी बातचीत कर लेती थी। अगर कोई और आ जाता तो खुद को किचन की हद तक महदूद कर लेती। वो बहुत बाकिरदार और बासलीका लड़की थी। चिप्स के फर्श पर सर्फ फेंक कर झाड़ू से रगड़ रगड़ कर फर्श धोते हुए इसे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई इसके पीछे आ खड़ा हुआ है। वो मुड़ी तो अयूब को देखकर डर गई। आज पहला रोज़ा है, गर्मी है और तुम काम कर रही हो। रोज़ा रखकर बल्कि सबको सहरी करवाकर तुम्हें आराम करना चाहिए था। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं अयूब भाई, मैं ठीक हूँ। मुझे काम में मज़ा आता है, और वैसे भी अगर काम नहीं करूँगी तो और क्या करूँगी। वो वाइपर लगाते हुए बोली। पानी का पाइप इसने दाईं तरफ लगी बोगनवेलिया की क्यारी में फेंक दिया। प्यासी ज़मीन सिराब होने लगी। अयूब ने बहुत गौर से ज़मीन में पानी जज्ब होते देखा। इस लड़की का दिल भी तो बिल्कुल इस ज़मीन जैसा था ना, प्यासा, मोहब्बत को तरसा हुआ। मगर तुम बहुत काम करती हो सबा, अपनी सेहत देख लो पहले। बहुत गंदा हो रहा था पोर्च, आप सबकी मोटरसाइकिलें और ताया अब्बू की गाड़ी के टायर से इतना गंदा लग रहा था फर्श। तुम खुद को मुलाजमा बनाओगी तो सब तुम्हें मुलाजमा ही समझेंगे। तुम्हारा भी हक है सबा, जैसे हानिया और अनुशे का हक है। हक? वो वाइपर छोड़कर अयूब के सामने जा खड़ी हुई। कैसा हक अयूब भाई? मैं तो आप लोगों का खून नहीं हूँ, मैं तो किसी की कुछ नहीं लगती। एक खला को पुर करने के लिए मैं इस घर में आई। एक अमारत की ईंट कम थी, मैं वो ईंट बनकर आई। जब अमारत ही ना रही तो, और अब्बू को तो मिल गई ना अनुशे, इनका अपना खून। वो इस तरह सोचती थी। अयूब के दिल को कचोका लगा। तुम हमारी अपनी हो सबा, आप समझते हैं ये आपका बड़ापन है अयूब भाई, वरना अपना खून तो अपना ही होता है। अगर ऐसा ना होता तो अब्बू अनुशे के पास नहीं, यहाँ मेरे पास होते। इनको अब्बू कहकर बुलाना मैंने शुरू किया था। बाप होने का एहसास मैंने दिलाया था। छोड़ें अयूब भाई, आबले मत फोड़ें। आबला फूट जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। खुश रहा करो सबा। अयूब का दिल थम सा गया। दिल में अजीब सा दर्द जागा इस लड़की के लिए। ये सब खुश रहने के लिए तो करती हूँ, ज़िंदगी का हिस्सा है ये काम मेरे लिए। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा, मगर खुश रहने के और भी कई तरीके हैं। वो बात मुकम्मल करके आगे बढ़ गया। सबा ने इसकी चौड़ी पुश्त की सिमत देखा। वो क्यों इतनी फ़िक्र कर रहा था इसकी। सारे घर की सफाई सुथराई के बाद इसने इस्त्री लगा ली। सबके कपड़े इस्त्री करके हैंगर किए, फिर किचन में घुस गई। इफ्तारी के लिए सबकी अपनी अपनी फरमाइश थी। किसी को दही बड़े पसंद थे तो किसी को फ्रूट चाट, किसी ने चिकन रोल खाने थे तो किसी ने कबाब। हर किसी की पसंद का ख्याल रखना था। ताई अम्मा और हानिया तो सो रही थीं। वो जानती थी कि वो इफ्तारी से 1-1.5 घंटा पहले ही उठेंगी। असर की नमाज अदा करके दादी अम्मा का परहेजी खाना भी तैयार कर दिया। वो बरामदे के तख्त पर बैठी कुरान पाक की तलावत कर रही थी जब अयूब इसके पास आकर रुका। इसने रुकू पूरा करके कुरान पाक को सीने से लगाया और नज़र उठाकर देखा। तुम अल्लाह के कितने नज़दीक हो सबा, बिल्कुल मासूम, सबको खुश रखती हो। वो तुमसे बहुत खुश होगा। तुम अपने हिस्से की खुशियाँ क्यों नहीं मांग लेती? मांगती हूँ, जब वक्त आएगा और नसीब में होंगी तो मिल जाएंगी, वरना मुझे कोई गिला नहीं, मैं ऐसे भी खुश हूँ। वो ऐसी साबरो शाकिर थी। अयूब सुलेमान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और वो चला गया। असर से कुछ देर पहले चिप्स के धुले धुलाए फर्श पर कुर्सियां बिछाकर, दरमियान में मेज़ पर ताज़ा फूलों का गुलदस्ता सजाकर वो बावर्ची खाने में घुस गई। घर के अफराद के हिसाब से इफ्तारी की तैयारी अभी से करती तो वक्त पर फारिग होती। बावर्ची खाने की खिड़की से इसने अयूब को अंदर दाखिल होते देखा। मोबाइल इसके कान से लगा था। चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। इसे महसूस हुआ कि शायद गर्मी का रोज़ा है और रोज़ा लग रहा है। इसने अयूब की पसंद के चिकन समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। साफ़ सुथरे और खुशबूदार माहौल का असर था कि मोबाइल कान से हटाते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। फिर न जाने किस ख्याल के तहत इसने ज़ोर ज़ोर से इसे आवाज़ देना शुरू कर दी। सबा, सबा। जी जी अयूब भाई। उफ़ो, इसके अयूब भाई कहने पर वो पहली बार अंदर ही अंदर चिढ़ा था।
افطاری میں میرے لیے کیا بنا رہی ہو؟ اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ چکن سموسہ اور دہی بڑے، اس نے بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سنو صبا، وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے پھر مسکرانے لگا۔ وہ میرا دوست ہے آفاق، اس کی والدہ آنا چاہ رہی ہیں ہانیہ کے لیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شاید اسی لیے خوش تھے کہ بہن کے لیے اتنے اچھے گھرانے کا رشتہ آیا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کو بہتر اندازہ ہوگا۔ بھائی ہیں آپ ہانیہ کے؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ نہیں، تم بھی تو لڑکی ہو، اور ایک لڑکی اپنی شادی کے لیے کس طرح کے لڑکے کو پسند کرتی ہے اس کا مجھے کیا اندازہ، تم بتاؤ نا۔ آفاق کو دیکھا ہے نا تم نے، پڑھا لکھا ہے، اچھی جاب ہے، اپنی ذاتی رہائش ہے، فی الحال اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، مگر 1-2 مہینے تک گاڑی لینے کا ارادہ ہے اس کا۔ ہر کسی کا معیار مختلف ہوتا ہے ایوب بھائی، مجھے کیا پتا کہ ہانیہ کو کیسا شوہر چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے ایک لڑکی کی خواہش اور پسند پوچھ رہے ہیں تو مجھے تو بس وہی چاہیے جو مجھے اپنا نام دے اور رہنے کے لیے چھت، مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میرا کوئی نہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایوب نے دیکھا کتنی محرومی تھی ان آنکھوں میں۔ واقعی آج تک صبا اپنا پورا نام نہیں لیتی تھی۔ پڑھائی کے لیے فارم پر چاچو کا نام سرپرست کے خانے میں لکھا جاتا تھا۔ صبا 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 ایوب، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے اس کے نام کو مکمل کیا تھا اور پھر زیر لب مسکرایا تھا۔ ایوب بھائی، ہانیہ کا رشتہ آ رہا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ پھر مجھے ایسا کیوں لگا کہ آپ پریشانی میں فون سن رہے تھے؟ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ آفاق نے جب رشتے کی بات چھیڑی تو میں سمجھا کہ وہ تمہارے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی بات پر صبا نے حیرت سے ایوب کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا مکمل شخص اسے اپنے سامنے اتنا ادھورا کیوں لگ رہا تھا؟ اس کے چہرے پر صبا کو دیکھ کر عجیب سے رنگ چمکنے لگے تھے۔ میں کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، افطاری سے کچھ دیر پہلے آ جاؤں گا، تم جاؤ کچن میں۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا۔ صبا کتنے ہی لمحے اس بات پر غور کرتی رہی۔ کمرے کی دیواروں پر اویزا کل کے فریم کو کپڑوں سے صاف کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ تائی موبائل ہاتھ میں لیے دادی کے سرہانے کھڑی تھیں۔ معاملہ گھمبیر لگ رہا تھا۔ انوشے اور ایوب، دادی کا لہجہ سوالیہ تھا۔ اس کے قدم میز پر لڑکھڑائے۔ تائی نے مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اس کی سانس جیسے ساکت تھی، خوابوں کے پرندے کہیں فضاؤں میں ہی معلق ہو گئے۔ ایوب سے پوچھنا پڑے گا، بہت فرق ہے ایوب اور انوشے میں، 8-9 برس کا۔ پھر ایوب کا مزاج ملا جلا ہے، کبھی سنجیدہ اور کبھی بے تکلف، اور وہ انوشے اکھڑ مزاج۔ تائی بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولیں۔ وہ چاہ رہی تھی کہ دادی فون پر ہی انکار کر دیں۔ وہ کپڑا لے کر چھلانگ لگا کر میز سے اتری اور بے حس و حرکت تائی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ برداشت نہیں ہوا میری ہانیہ کا رشتہ، غلطی میری ہی ہے، ابھی رشتہ ڈھنگ سے آیا نہیں، میں نے ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ اب اتنی جلدی انوشے کے لیے اور کون ملتا؟ نظر آ گیا میرا ایوب۔ تائی ماتھا پیٹنے لگیں۔ دادی بھی فون بند کر کے گہری سوچ میں تھیں۔ ایسا کچھ غلط بھی نہیں بہو، گھر کی بیٹی ہے اور گھر کا بیٹا، اگر رشتہ ہو جائے تو۔ دادی کا ووٹ انوشے کے حق میں تھا۔ اماں، پہلی بات تو یہ کہ میں ایوب سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میرے میکے میں بھی بہت لڑکیاں ہیں، خوبصورت اور پڑھی لکھی۔ دوسری بات یہ کہ صبا ان کی لے پالک بیٹی ہے، ہماری نہیں۔ انوشے سے پہلے اس کے فرض سے فارغ ہوں، مناسب طریقے سے اس کے لیے رشتہ دیکھیں اور رخصت کریں۔ جب تک گود خالی تھی اس سے دل بہلایا، اپنی اولاد ملی تو یہاں ہمارے دم پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ارے ہمیں کیا پتا کس کی اولاد ہے، کیا نام و نسب ہے، کیسے بیاہ دیں اور کس سے۔ ان کی زبان سے پہلی بار وہ اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ سن رہی تھی۔ اور تم یہاں کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ دیکھو باہر کتنا کام ہے۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ اس نے باہر جانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ آنکھیں آسمان پر ڈوبتے ابھرتے تاروں کو دیکھنے میں مصروف تھیں۔ دل کی دنیا ابھی بسی ہی کہاں تھی کہ اجڑ چلی تھی، یوں جیسے کہ کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ خوابوں کو، خواہشوں کو، محبت کی طرف اٹھنے والے پہلے قدم کے بعد ہی نو انٹری کا بورڈ لگا دیا تھا۔ ایوب سلیمان کسی ممنوع علاقے کی طرح دکھائی دینے لگا، اور پھر اس کی حیثیت ہی کیا تھی ایسے اونچے خواب دیکھنے کی؟ کون تھی وہ یتیم خانے سے لائی گئی ایک لاوارث بچی جسے وقتی طور پر کھلونا سمجھ کر دل بہلایا گیا؟ اور وہ ایوب سلیمان، وہ تو اس گھر کا فرد تھا، اس گھر کا وارث، بڑا پوتا جو کماؤ بھی تھا اور سب سے پر اثر شخصیت کا مالک بھی۔ وہ چاند تھا اور صبا،
وہ انوشے کے لیے ہاں کر دے گا، یہ سوچ کر ہی اس کے دھچکا سا لگا تھا۔ اس نے ہانیہ کو کہتے سنا تھا، ایوب بھائی امی اور خاص طور پر دادی کے سامنے انکار کر ہی نہیں سکتے، اور کریں گے بھی کیوں؟ کس کے لیے؟ ان کے پاس انوشے سے اچھی چوائس ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کچھ کھو جانے کا احساس تھا۔ ابھی اس نے پایا ہی کیا تھا؟ ابھی تو ایک نئے احساس کا وجود تھا جس نے کسی پودے کی طرح بیج سے سر نکالا تھا۔ صبا، صبا، کسی نے دروازہ پیٹا تھا۔ وہ ہانیہ تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتی باہر آئی۔ کوئی ہوش ہے تمہیں؟ کیا وقت ہو چلا ہے؟ سحری بنانی ہے، جلدی کرو۔ امی کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اور پھر گھر کے کاموں میں پڑی تھی، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ شرمندہ تھی۔ وہ وضو کر کے جلدی سے کچن میں گھس گئی۔ آپ آرام کریں تائی امی، میں کر لیتی ہوں۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ہاں، ایسا کون سا سوگ منا رہی تھی کہ ہوش نہیں رہا؟ وہ جاتے جاتے بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ایوب دادی کے پاس بیٹھ رہے تھے۔ وہ کیا کہتی کہ اس کا روگ کیا ہے؟ بہو، میرا خیال ہے کہ انوشے اپنے ماں باپ کے ساتھ آ جائے، یہاں کا ماحول دیکھ لے تو پھر بات آگے چلائیں۔ اتنی جلد بازی نہ کریں، اور پھر ابھی ہانیہ کے رشتے کی ہاں بھی کرنی ہے۔ پہلے اس فرض سے فارغ ہو جائیں۔ دادی نے سحری کے بعد بات چھیڑی۔ وہ جو برتن سمیٹ رہی تھی ایوب کی طرف دیکھنے لگی۔ فرید نے اس کی سمت دیکھا۔ شاید وہ اس کی چوری پکڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ برتن لے کر اندر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب اماں؟ آپ نے انکار نہیں کیا شازیہ کو؟ نہیں، اور ویسے بھی ایوب کی عمر ہے اب شادی کی۔ ماشاءاللہ سے 21 برس کا ہو گیا ہے، اور کتنی دیر کرو گی؟ وہ تو ٹھیک ہے اماں، مگر… اور پھر یہ صبا، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے انہوں نے؟ تائی کی بات پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ایوب کی نظریں اٹھیں۔ بہو، صبا کی حقیقت سے اپنے پرائے سب واقف ہیں۔ کسی اچھے گھرانے سے تو رشتہ آنے سے رہا۔ ہاں، اگر آ بھی گیا تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آفتاب تو چاہتا ہی نہیں تھا بچہ گود لینا۔ یہ تو اللہ بخشے بہو کو، اپنی محرومی دور کرنے کے لیے میاں سے لڑ جھگڑ کر یہ بچی لے آئی۔ خود اللہ کو پیاری ہوئی تو آفتاب کی عمر ہی کیا تھی؟ اس نے شازیہ سے بیاہ کیا تو خدا نے اپنی بچی دے دی۔ ہمارا جی نہ چاہا صبا کو دوبارہ یتیم خانے بھیجنے پر۔ کیا کرتے؟ سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب اکیلے آفتاب کو ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہے۔ دادی جو کہہ رہی تھی سچ تھا۔ وہ ایک پل میں کتنی فالتو سی ہو گئی تھی۔ ایوب کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے ایوب سے بات کی ہے، کہتا ہے کہ پہلے چاچو چاچی اور انوشے کو آنے تو دیں۔ دادی کی بات پر فرید کی نظریں ایک بار پھر اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ دوبارہ کچن میں روپوش ہو گئی۔ شام کا وقت تھا۔ آج افطاری میں اہتمام معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ ہانیہ اور آفاق کا رشتہ پکا ہو رہا تھا۔ نکاح یا منگنی کا فیصلہ عید کے بعد پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ دادی کا خیال تھا کہ تب تک آفتاب اور شازیہ بھی آ جائیں گے، اور ایوب اور انوشے کے سلسلے میں بھی وہ کوئی فیصلہ کر لیں گی تو دونوں رسمیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ وہ گھسے ہوئے بد رنگ جوڑے میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے کچن میں سب کی پسند کی مشروبات بنانے میں مصروف تھی۔ جب ایوب گھر میں داخل ہوا، کچن کی کھڑکی کھلی تھی۔ چپس کے دھلے دھلائے فرش پر کرسیاں ترتیب سے بچھی تھیں۔ میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ مہک رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ ایوب نے کبھی اسے ڈھنگ کے کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہانیہ اور زہرہ آپا اس کے لیے اپنے استعمال شدہ کپڑوں کا شاپر اٹھا لائی تھیں۔ ہانیہ اور آفاق کا رشتہ پکا ہو گیا۔ افطاری کے بعد دعا کر دی گئی اور رسم عید کے بعد رکھی گئی۔ یہ خبر جب باہر والوں کو سنائی گئی تو انہوں نے ایوب اور انوشے کی بات پھر سے چھیڑ دی۔ جو بھی ہے ہوگا تو وہی جو ایوب چاہے گا۔ آخر اس گھر کا سب سے ذہین وجیہہ اور کماؤ لڑکا ہے۔ پھر میں اس کی ماں ہوں، کچھ حق ہے میرا، ارمان ہے میرے۔ تائی نے منہ بسورا۔ ہاں تو فرید پر کر لینا یہ ارمان پورے۔ دادی نے خفگی سے گھورا۔ دیکھ بہو، انوشے پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، آج کل کے طور طریقے جانتی ہے، سب سے بڑھ کر باہر سے آ رہی ہے، خوب دولت کمائی ہے اس کے باپ نے، سب کچھ اسی کا تو ہے۔ آج کل کے لڑکے یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے میرے ایوب کو بھی ایسا سمجھ لیا؟ تائی کا غصہ دیدنی تھا۔ وہ برتن سمیٹنے لگی۔ نہ جانے کیوں کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عصر کی نماز ادا کر کے باہر برآمدے میں آ بیٹھی۔ رمضان المبارک کی وجہ سے عموماً اس وقت گھر کے سب افراد سو رہے ہوتے تھے۔ ایوب اور فرید اپنے اپنے کام پر ہوتے تھے۔ وہ یوں ہی تخت پر بیٹھی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟
وہ پاؤں میں چپل پہن کر باہر کی طرف بڑھی۔ گیٹ کے باہر گاڑی کی آواز تھی۔ یہ تو ایوب کی گاڑی کی آواز تھی۔ اس نے گھبرا کر گیٹ کھول دیا۔ شاید طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ گیٹ کھولنے پر اسے فرید کا چہرہ نظر آیا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ برابر والی سیٹ پر نظر پڑی تو دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ ہاتھ پاؤں میں پسینہ آنے لگا۔ پیچھے بھی دو نفوس بیٹھے تھے۔ ان کی نظریں اس وجود پر تھیں۔ السلام علیکم ابو، نہایت مؤدب انداز میں سلام کیا تھا اس نے۔ انہوں نے اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور اندر بڑھ گئے۔ انوشی اور ماما نے تو لمحہ بھر رکنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ یہ یوں اچانک؟ وہ فرید کی طرف مڑی۔ خطرہ، ان کو تم سے اور تمہیں ان سے۔ صبا، ان کے اور تمہارے درمیان ایوب نامی علاقہ ہے جسے فتح کرنے کی جنگ ہے، فرید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جنگ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہوں، میں تو خالی ہاتھ ہی نہیں، خالی دامن اور خالی دل بھی ہوں۔ وہ رو پڑی۔ فرید اس کی نظروں سے سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے بھائی کو پسند کرتی ہے۔ سب کچھ ایوب پر منحصر ہے، تم اس سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتی؟ فرید کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ فرید تو نجومی نکلا۔ یہی کہ تم ایوب نامی علاقے کو فتح کرنا چاہتی ہو، حکومت کرنا چاہتی ہو۔ میں اتنے اونچے خواب نہیں دیکھتی فرید اور کہنے کی جرت نہیں کر سکا۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھی۔ مجھے تو بس رہنے کو ٹھکانہ چاہیے، اس نے آنسو صاف کیے۔ غلط، بالکل غلط، رہنے کو تو ٹھکانہ میں بھی دے سکتا ہوں، مگر جانتا ہوں کہ تمہیں اس گھر کے علاوہ کہیں کسی کے دل میں بھی رہنے کی جگہ چاہیے، اور وہ دل ایوب سلیمان کا ہی ہے۔ وہ اس کا دل پڑھ رہا تھا، وہ صفحے پڑھ رہا تھا اس کے دل کی کتاب کے جو شاید خود اس نے بھی نہ پڑھے تھے۔ صبا کہاں رہ گئی؟ افطار کا انتظام کر، میرا بیٹا آیا ہے، میری انوشے آئی ہے۔ دادی کی آواز پر وہ برق رفتاری سے اندر بڑھی تھی۔ افطاری میں یہاں سے وہاں تک دسترخوان بچھا تھا۔ وہ تھوڑی سی افطاری کر کے اٹھ گئی۔ ماما نے بات چھیڑ دی۔ ہم لوگ انوشے کی خاطر آئے ہیں، کرنے کو تو میں اس کا رشتہ وہاں بھی کر سکتی تھی، مگر مجھے شروع سے ایوب ہی پسند تھا، اپنی انوشے کے لیے۔ ان کی بات پر ایوب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ کچن کے دروازے سے چپکی کھڑی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں؟ وہ ان نظروں کی حدت سے پگھل گئی۔ انوشے بھی ایوب کو پسند کرتی ہے، وہاں ہم نے ایوب کی تصویر بھی لگا رکھی تھی۔ جو کوئی پوچھتا تھا ہم یہی کہتے تھے کہ انوشے کا منگیتر ہے۔ انہوں نے بات جاری رکھی۔ ہتھیار ڈال دو گی تو کیسی جنگ؟ وہ قابض ہو جائے گی، اور تم کشتیاں جلا کر جنگ کا آغاز کرو صبا، واپسی کا کوئی رستہ نہ چھوڑو۔ ہاں، ان کی واپسی کی ٹکٹ آسانی سے ہو جائے گی۔ فرید اس کی مدد کے بہانے آیا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کے پاس رکا۔ ماما کی نظروں نے عجیب انداز سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر صبا کو بھی تو گود لیا تھا، بیٹی بنا کر لائے تھے، پہلے اس کے بارے میں کچھ سوچ لیں۔ بھابھی ٹھیک ہے، میں نے صبا کو گود ضرور لیا تھا، مگر انوشے کے بعد ضرورت نہیں رہی۔ جب انسان کے پاس اپنی چیز آ جائے تو وہ ادھار کی یا مانگے کی چیز واپس کر دیتا ہے، اور ویسے بھی اصل فائدہ تو آپ لوگوں نے اٹھایا، ملازمہ نہیں رکھنی پڑی۔ ایسے کل وقتی ملازمہ رکھنی پڑتی تو میں دیکھتا کیسے پوری پڑتی آپ کی۔ وہ بول رہے تھے اور اندر کچھ ٹوٹتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے کچھ پکڑنا چاہا تو ایوب نے اسے تھام لیا۔ اس کی شرٹ سے اٹھتی مہک اور فرید کی باتوں نے دل کی دھڑکنوں کو الگ ہی راہ سمجھا دی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ اسے شانوں سے تھامے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی اس کی شادی ہمارے ذمے ہے؟ تائی نے حیرت سے پوچھا۔ مل کر لیں گے سب، کوئی رشتہ دیکھ لیں، اس کے لیے تو کوئی بھی چلے گا، اور ویسے بھی بھابھی اپنے بیٹوں پر بھی نظر رکھیں، مجھے تو اس کے لچھن اچھے نہیں لگتے، اور پھر کیا پتا کس کا خون ہے، نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا۔ میں تو کہتی ہوں کسی ڈرائیور یا واچ مین سے 2 بول پڑھوا کر رخصت کریں، آپ کا فرید بچ جائے گا، بہت آگے پیچھے رہتی ہے اس کے۔ میں نے 2 گھنٹوں میں دیکھ لیا، آپ 24 گھنٹے نظر کے سامنے نہ دیکھ سکیں۔ وہ زہر اگل رہی تھیں فرید کے بارے میں۔ اس نے گھبرا کر ایوب کو دیکھا، اس کے شانوں پر ایوب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ پانی پی لو تم۔ وہ اسے گلاس تھما کر باہر نکل گیا۔ کہیں ایوب نے ان باتوں سے کچھ غلط تو نہیں سمجھ لیا؟ نہیں، فرید میرا بھائی ہے، دوست ہے۔ وہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جب انسان کے پاس اپنی چیز آ جائے تو وہ ادھار کی چیز یا مانگے کی چیز واپس کر دیتا ہے۔ آپ کا فرید بچ جائے گا۔ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا۔ نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا، یہ گالی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔
وہ جو کوئی بھی تھے یقیناً کوئی راستہ نہیں ہوگا ان کے پاس، اور میری ماں یقیناً بہت سلیقہ شعار اور باحیا عورت ہوگی، اسی لیے تو میں اتنے سارے کام خوشی سے کرتی ہوں اور محبت کرنے کے باوجود کبھی ایوب کو بتا نہیں سکی۔ انہیں کوئی حق نہیں میرے ماں باپ کو گالی دینے کا، اگر ان کی جگہ انہوں نے مجھے پالا ہے تو صلہ دے دیا میں نے ان لوگوں کی چاکری کر کے۔ ایک فیصلہ کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، چند چیزیں ایک بیگ میں ڈال کر وہ نیچے آئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ پہلے ایوب کے کمرے کی طرف بڑھی، پھر فرید کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح موبائل میں مصروف تھا۔ کیا ہوا صبا؟ فرید مجھے تھوڑے پیسے ادھار چاہیے۔ اس کی بات پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ خیریت؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی، کبھی اس نے ایسا مطالبہ نہ کیا تھا۔ تو مجھے دے رہے ہو یا نہیں؟ ہاں دے رہا ہوں، کتنے؟ اس نے والیٹ نکالا۔ 500۔ 500؟ 500 کیا کرو گی؟ اس کی چھٹی اس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ یہاں سے یتیم خانے یا دارالامان کا کرایہ۔ وہ نوٹ پکڑتے ہوئے بولی۔ کیا؟ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ تم نے کہا تھا نا کہ کشتیاں جلا کر جنگ کرو۔ افطاری کے ٹائم ابو کی بیوی نے بہت غلط باتیں کیں، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تمہارے بارے میں جو غلط بات کی ایوب نے اس پر یقین کر لیا ہے، تو پھر میں کس کے لیے کشتیاں جلاؤں؟ انہوں نے گالی دی مجھے، میرے ماں باپ کو۔ اور تم نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ ابو نے؟ انہوں نے کہا کہ ادھار کی چیز میں اسی لیے واپس۔ اور ایوب کا کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ بھائی بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ فرید نے مڑ کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہم ہے تمہارا، کبھی نہیں کہا انہوں نے ایسا، اور اب بھی انوشے کے حوالے سے گھر میں بات ہو رہی ہے تو خاموش ہیں، مخالفت نہیں کی انہوں نے۔ شکوہ زبان سے پھسلا، باہر شور سا ہوا۔ ارے دیکھیں دیکھیں، رات کے اس پہر کیوں گئی فرید کے کمرے میں؟ بھابھی پٹی بندھی تھی آپ کی آنکھوں پر۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ دونوں سمجھ گئے کہ باہر کیا شور مچنے والا ہے۔ وہ دونوں کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ اور شکل دیکھو میسنی کی، میں تو آتے ہی سمجھ گئی تھی۔ مہمانوں کا استقبال کرنے کی بجائے فرید سے گپے لڑانے کھڑی ہو گئی محترمہ۔ ماما کی آواز سب سے بلند تھی۔ وہ ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے فرید کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور ایوب باہر نکلا۔ ٹراؤزر اور بنیان میں گلے میں تولیہ ڈال کر گیلے بالوں کے ساتھ وہ ان دونوں کے سامنے کھڑا تھا، یعنی وہ وہیں تھا اسی کمرے میں۔ یہ سب کیا ہے صبا؟ تائی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہانیہ اور انوشے کو باہر بھیج دیا، معصوم بچیاں ہیں، انہیں کیا پتہ ایسی حرکتوں کا۔ اس کی مٹھی میں دبا 500 کا نوٹ تائی کے تھپڑ سے نیچے گر گیا۔ تایا ابو نے پہلی بار اسے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ 500 فرید کی جیب سے نکلوائے ہیں تو نے کمینی؟ دادی کا یہ لہجہ پہلی بار سن رہی تھی وہ، اور کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی، کرائے کے لیے لیے تھے صبا نے، واپس دارالامان جا رہی تھی۔ فرید سے خاموش نہ رہ گیا۔ اس لمحے صبا کو صرف یہ فکر تھی کہ کہیں ایوب بھی اسے فرید کے کمرے میں دیکھ کر غلط نہ سمجھ لے۔ بولتی کیوں نہیں؟ چاہتی کیا ہے؟ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ تائی نے سر سے پکڑ کر جھٹکا تھا۔ وہ پیچھے کھڑے ایوب سے ٹکرا گئی۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا، کتنے رنگ تھے ان آنکھوں میں۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے مڑا، فرید کے کپڑوں کی الماری کھول کر قمیض نکالی، قمیض کے بٹن بند کر کے اس نے صبا کی کلائی تھام لی۔ چلو۔ کہاں؟ تقریباً سبھی چیخے تھے۔ یتیم خانے، ادھار کی چیز واپس کرائیں تو بہتر ہے۔ وہ اسے گھسیٹتا لے گیا۔ جو ڈر اس کے دل میں جاگا تھا وہ سچ نکلا۔ دنیا ختم ہو گئی، جینے کا مقصد دم توڑ گیا۔ ایوب نے بھی اسے غلط سمجھ لیا۔ وہ ہوش سے بیگانہ کسی ربوٹ کی طرح اس کے پیچھے گھسیٹتی چلی گئی۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ افطاری بازار سے آتی تھی، چپس کے فرش پر درختوں کے پتے اور پرندوں کی گندگی پڑی رہتی۔ میز پر رکھا گلدان ویران تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا بار بار کچن کی کھڑکی کی طرف دیکھتا۔ بھائی کیا واقعی سے دارالامان چھوڑ آئے ہیں؟ بہت محبت کرتی تھی وہ آپ سے۔ مجھے بھائی سمجھتی تھی اپنا۔ فرید کا دل چاہا ایوب کا گریبان تھام لے، مگر اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ گھر میں عید کی شاپنگ عروج پر تھی، ساتھ ہی ساتھ انوشے اور ایوب کی منگنی کی تیاری بھی چل رہی تھی۔ دادی کا خیال تھا کہ نکاح کر دیا جائے۔ سب لڑکیاں بازار جانے کے لیے تیار تھیں۔ زہرا آپا نے مہندی لگوانی تھی، چاند رات متوقع تھی۔ فرید نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کی عیدی لے کر شہر کے دارالامان میں جائے گا، کہیں تو ملے گی نا۔ سن، ایوب نے اسے بائک سٹارٹ کرتے دیکھ کر آواز دی۔ ہاں؟ وہی اکھڑا لہجہ۔ گواہ بنے گا؟ کیسا سوال تھا؟ وہ سمجھ گیا۔
دادی کا خیال تھا کہ عصر کے بعد ایوب اور انوشے کے نکاح کی تقریب گھر میں ہی رکھ لی جائے۔ ہوں گے نا گواہ، یہاں نہیں وہاں دارالامان میں، میرے اور صبا کے نکاح کا گواہ۔ اس نے بم پھوڑا۔ یہ کچھ سامان ہے، میں نے خرید کر آفس میں رکھا تھا، یہ وہاں پہنچا دینا، اسے خبر نہ ہو۔ دارالامان کی میڈم بہت اچھی عورت ہیں، اسے کہنا کہ صبا کے لیے سرپرائز ہے، اور سن یہاں بھی کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ تو چھپا رستم نکلا تھا۔ فرید نے اسے گلے لگا لیا۔ آپ اس پر شک نہیں کرتے نا بھائی؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں؟ مذاق میں کوئی اتنا خرچہ کرتا ہے؟ 40,000 کا جوڑا لیا ہے اس کے لیے، ساری زندگی ہانیہ اور زہرہ کی اترن پہنتی رہی ہے، اب اپنے شوہر کی کمائی سے تو اپنا ذاتی جوڑا پہننے کا حق ہے اس کا۔ ایوب مسکرایا۔ فرید نے اسے پھر گلے لگا لیا۔ اور یہاں گھر پہ واپسی کی ٹکٹ آسانی سے ہو جائیں گے۔ وہ مسکرایا اور انوشے کی آواز پر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چاند نظر آنے کی پوری امید تھی۔ ساری لڑکیاں عید کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ میڈم نے زبردستی اسے بھی مہندی لگوائی تھی۔ وہ تو ساری زندگی مہندی نہ لگانے کی قسم کھا بیٹھی تھی۔ ایوب کے نام کی مہندی لگتی تو بات بھی تھی۔ مہندی لگی تو ساری لڑکیاں چاند دیکھنے کے بہانے باہر نکل گئیں۔ وہ ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھتی رہی۔ کسی کے کھنکارنے پر سر اٹھایا۔ ایوب، دل کو کچھ ہوا؟ میرے نام کی مہندی لگا لی؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، سینے پر ہاتھ باندھے۔ اس روز آپ مجھے یہاں ان کے حوالے کر کے چلے گئے۔ فرید بیچارے کو مفت کی سننی پڑی ہوں گی۔ وہ رونے لگی۔ نہیں، کچھ غلط ہوتا تو اسے باتیں سننی پڑتی نا۔ بھائی ہے وہ تمہارا، مطلب آپ نے مجھے غلط نہیں سمجھا؟ تو پھر مجھے یہاں کیوں چھوڑ گئے؟ آنسو نکل پڑے۔ تاکہ مانگے کی صبا کو واپس چھوڑ جاؤں اور اپنی صبا کو اپنا بنا کر ہمیشہ کے لیے لے جاؤں۔ پہلے تمہیں یہاں سے چاچو لے کر گئے تھے، ان سے سنبھالا نہ گیا تو ان کی صبا واپس چھوڑ گیا میں۔ اب صبا ایوب کو لے کر جاؤں گا، کوئی نکالنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور اگر نکالے گا تو ایوب اپنی بیوی کو کھلا بھی سکتا ہے اور رہنے کے لیے چھت بھی دے سکتا ہے۔ صبا کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے، اور محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو لینے آیا ہوں۔ اسی لیے تو آفاق کے ہاں سے رشتہ آنے پر یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں کوئی تمہارا نام نہ لے دے۔ تم تیار ہو جاؤ، نکاح ہے ہمارا۔ میں پہلے اپنے چاند کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ صبا اپنے کپڑوں میں کتنی پیاری لگتی ہے۔ اپنے چاند کو دیکھ کر عید کا چاند دیکھوں گا۔ وہ قریب آ کر کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ تھام کر بہت محبت سے بولا، میں ایوب سلیمان تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا، تم سے مرتے دم تک محبت کروں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے خوب محنت کروں گا، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہر دکھ جھیلوں گا، کیونکہ محبت کرتا ہوں تم سے اور کرتا رہوں گا۔ وہ مہندی کی خوشبو کو سانسوں کے اندر اتار رہا تھا، اور وہ اس کے اندر چھپی اتنی محترم محبت کی مشکور ہو رہی تھی۔ یتیم خانے سے تمہارے اصل امی ابو کا مکمل پتہ کیا ہے میں نے۔ پسند کی شادی کی تھی انہوں نے، تمہارے ابو کے گھر والے جگیردار تھے، دونوں کو جان کا خطرہ تھا، اسی لیے تمہیں تحفظ کے خیال سے یتیم خانے میں بطور امانت رکھوایا، مگر دونوں کو مار دیا گیا یہیں یتیم خانے کے باہر۔ ان کے کفن و دفن کا انتظام بھی ویلفیئر والوں نے کیا تھا، چاچو سب جانتے تھے، اس کے باوجود ہوتے ہیں ایسے پتھر دل لوگ بھی، اور اگر ہمیں بھی مار دیا تو؟ اس نے نظریں اٹھائیں۔ مار ہی نہیں سکتے، چاچو کیا بھیجتے ہیں گھر، اور ابو تو اس گھر میں ریٹائرمنٹ کی زندگی جی رہے ہیں۔ سب کے اخراجات پورے کرنے والا ایوب سلیمان مر گیا تو عیاشیاں کیسے ہوں گی؟ وہ ہنسا۔ صبا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ قاضی صاحب آ گئے، اور گواہ بھی۔ فرید نے ہنکارا بھرا۔ وہ پیچھے ہو گئی۔ اسے دلہن بنایا گیا، نکاح ہوا۔ دارالامان کی ساری لڑکیوں کو ایوب نے زبردستی افطاری کروائی۔ گھر سے بار بار فون آ رہے تھے۔ نکاح کا سارا انتظام ہو چکا تھا، مگر دولہا غائب تھا۔ ادھر چاند نظر آیا، ادھر ایوب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کہاں تھے؟ اتنی دیر لگا دی؟ انوشے کب سے تیار بیٹھی ہے؟ فرید، انوشے ہماری کزن ہے، مہمان بھی اور عزت بھی۔ یہاں عزت بے عزتی کا سوال ہے، تو اس کی واپسی کی ٹکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم وہ تو نہیں کر سکتے جو انہوں نے صبا کے ساتھ کیا، مگر ہمیں کیا پتا کہ انگلینڈ میں اس کا کردار۔ ایوب کی بات ادھوری رہ گئی۔ سب اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے ایوب بھائی؟ اور اب یہ سب کیا ہے؟ ہانیہ آگے بڑھی۔ بھائی، گھر کی چھت دینے کا وعدہ کر کے چھت نہیں چھینیں گے، اور نہ ہی نام دینے کا وعدہ کر کے مکریں گے۔ صبا میری بہن ہے، اور اپنی بہن کی خوشی کے لیے میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرید دلہن کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ صبا کی ماما اور تائی ایک ساتھ بولیں۔
اگر آپ انوشے کی شادی فرید سے کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ لوگ واپسی کے ٹکٹ کروا لیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ چاچو دھاڑے۔ یہ سچ ہے چاچو، آپ اس بچی کو اپنا نام بنا کر لائے اور پھر ایک بار اسے لاوارث اور یتیم بنا کر چلے گئے۔ وہ جیسے بھی صحیح ہمارے گھر میں رہ رہی تھی، آپ لوگ آئے تو اس پر الزام بھی لگ گیا، اسے وہ گالی دے دی جس میں اس کا رتی بھر بھی قصور نہیں تھا۔ آپ نے اپنی لے پالک بچی بدنام اور ذلیل کر کے واپس بھجوا دی، اپنی بیوی کی زبان بند نہ کرا سکے، کیونکہ صبا آپ کی بیٹی انوشی کی خوشیوں کے راستے کا کانٹا تھی۔ خیر، آپ کی صبا کو میں چھوڑ آیا تھا دارالامان، مگر اپنی بیوی کو لے آیا ہوں میں آپ سب سے ملوانے۔ صبا ایوب، چاہیں تو اسے قبول کر لیں، ورنہ میرے پاس اسے دینے کو بہت کچھ ہے، نام بھی، دولت بھی اور چھت بھی۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے دروازہ کھولا اور چادر میں سمٹی سمٹائی صبا کو اپنے ساتھ لگائے اندر لے آیا۔ یہ ہے میری صبا ایوب، جسے کوئی اب نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، اب کسی کی لے پالک بیٹی نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ جیتی رہو۔ تایا ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ باقی سب بھی شرمندہ دکھائی دینے لگے۔ انوشے، تمہیں فرید کے ساتھ نکاح پر کوئی اعتراض ہے کیا؟ تائی نے انوشے کی طرف دیکھا۔ نہیں آنٹی، آپ کے بیٹے تو رشتہ نبھانا جانتے ہیں۔ ایک نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا اور گھر کی خوشی کی خاطر مجھے اپنانے کو تیار ہو گیا، اور دوسرے نے اپنی محبت کو باعزت مقام دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر فرید یہ سب کچھ صرف صبا کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، شاید اس کی پسند اور مرضی کوئی اور ہو۔ بہت اچھی تربیت کی ہے آپ نے بیٹوں کی آنٹی، وہ سچے دل سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے فخر سے ایوب اور فرید کو دیکھا اور پھر شرمندہ شرمندہ سی صبا کے پاس جا کر کھڑی ہوئیں۔ اب تو تم میرے ایوب کی دلہن بن کر آئی ہو، بہو ہو میری، آؤ۔ انہوں نے بازو کھول دیے، وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں 1 وومن مین ہوں، بیوی سے محبت کرنے والا، بالکل اپنے بھائی کی طرح۔ تو پھر واپسی کے ٹکٹ صرف چاچو چاچی کے کروانے ہیں۔ فرید شوخا ہوا۔ میری ایک شرط ہے۔ انوشے کی ماما کی دل کی اصل بات زبان پر آ گئی، جس کی وجہ سے وہ ایوب کی خواہش مند تھیں۔ بھائی صاحب، آپ ایوب کی بجائے فرید کو بزنس میں چیئرمین بنائیں گے؟ وہ ہر صورت فرید اور انوشے کو صبا سے برتر دیکھنا چاہتی تھیں۔ منظور ہے، ایوب نے کھلے دل سے کہا۔ صبا اور تائی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فکر مت کرو، تمہارا ایوب سچ میں چھپا رستم ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں ابو کے بزنس کی وجہ سے کامیاب بزنس مین ہوں؟ نہیں یار، میرا خود کا کام بھی ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں کہ شراکت والے کام پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہوں۔ ابا کے کام میں میرے علاوہ فرید، زہرا آپا اور ہانیہ بھی حصے دار ہیں۔ میرے خود کے بزنس کا میں اکلوتا مالک ہوں، اور یہ لوگ نہیں جانتے کہ گھر کے آدھے اخراجات میں خود اپنی جیب سے پورا کرتا ہوں۔ تمہارا پلڑا یہاں بھی بھاری ہے، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ صبا مسکرا دی۔ انوشے اور فرید کا نکاح ہوا، مبارک سلامت کا شور مچا۔ فرید اپنے کمرے میں چلا گیا اور انوشے اپنے کمرے میں۔ رخصتی 1 سال کے بعد ہونا قرار پائی، تاکہ انوشے کی بھی پڑھائی مکمل ہو جائے اور فرید بھی فیکٹری کی بھاگ دوڑ اچھی طرح سے سنبھال لے۔ سب نے صبا کے سر پر ہاتھ رکھا اور شرمندہ سے اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ چلیں، ایوب نے ہاتھ آگے کیا۔ کہاں؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ میرے کمرے میں، میرا مطلب ہے ہمارے کمرے میں، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اس نے اپنا ہاتھ ایوب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہ راہوں میں پھول بچھے تھے، نہ سیج سجی تھی، اور نہ ہی شادیانے بجے تھے، پھر بھی وہ کسی ملکہ کی طرح ایوب سلیمان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پار عید کا چاند مدھم ہو رہا تھا۔ اپنے چاند کو دیکھ کر اس چاند کو دیکھا تھا، قسم کھائی تھی پوری کر دی۔ اب عید ملو، اس نے دروازہ بند کر کے کہا۔ وہ انگوٹھا دکھا کر آگے بھاگ گئی۔ صبح نماز کے بعد عید ملیں گے، وہ خوشی سے ہنسی۔ باقی سب کو صبح ملیں گے، ہماری عید تو ابھی ہوئی ہے۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، وہ اس کے بازوؤں میں سما گئی۔ شوہر کی مضبوط باہیں کسی قلعے کی حصار کی طرح ہوتی ہیں۔ صبا نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس تحفظ کو محسوس کر کے ایوب کی لمبی عمر کی دعا کی تھی۔